मौलाना इलियास कादरी साहब। दौरे हाजिर की एक ऐसी शख्सियत जिनकी एक तरफ तो बहुत ज्यादा तनकीद करने वाले लोग हैं, यानी एक अच्छी खासी तादाद इन पर तनकीद करती है, इनको अच्छा नहीं जानती, लेकिन दूसरी तरफ इनके चाहने वाले, इनसे मोहब्बत करने वाले, इनको मुरीदीन की भी एक अच्छी खासी तादाद है। आज हम इस वीडियो के अंदर मौलाना इलियास कादरी साहब की पर्सनल जात के ऊपर गुफ्तगू करने वाले हैं, कुछ ऐसे हकायक जो कि हो सकता है आप ना जानते हों। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं मौलाना इलियास कादरी साहब के फेवर में बात कर रहा हूं या उनके खिलाफ बात करना चाह रहा हूं। मैं बिल्कुल एज ए न्यूट्रल मुसलमान होके मैंने इनके ऊपर तहकीक की और जो भी हकायक है, हो सकता है आपको कई हकायक इनके गलत लगे, कोई अच्छे लगे, हो सकता है आप कई बातों में मुझसे इत्तेफाक करें, कई बातों में मुझसे इत्तेफाक नहीं करें। तो मैंने एज ए न्यूट्रल होके ये वीडियो और ये हकायक आपके सामने रखे हैं। मेरा मकसद ना तो उनकी शोहरत उनको देना है, ना उनके बहुत ज्यादा गीत गाने हैं, ना ही उनके ऊपर जात के ऊपर कोई कीचड़ उछालना। जो हकायक है, चाहे उनके फेवर में आ रहे हों चाहे उनके फेवर में ना आ रहे हो, वो आपके सामने रखे हैं। सबसे पहले हम इनके ऊपर बात करेंगे कि मौलाना इलियास कादरी साहब के कौल व फेल और पर्सनल इबादत, यानी उनके जाती इबादत कैसी हैं। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि ये लोगों को तो कहते हैं कि रोजा नमाज पढ़ो, रोजा रखो, सुन्नतों पे अमल करो, कुरान शरीफ पढ़ो, लेकिन हम देखेंगे कि जाती तौर पर इनके अंदर ये खुद चीजें कितनी रासिख हैं, यानी ये खुद कितनी नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, सुन्नतों पे अमल इनका अपना कैसा है, लोगों को ये जो नेकी की दावत देते हैं इनका अपनी जात के ऊपर अमल कैसा है। इसके ऊपर कुछ ऐसे हकायक आपके सामने रखूंगा कि हो सकता है आप देखकर और सुनकर हैरान हो जाएं। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि इस वक्त इनके जो चाहने वाले हैं, इनके मानने वाले हैं, इनके मुरीदीन हैं, मौलाना इलियास कादरी साहब को एक दौरे हाजिर की एक अहद साज शख्सियत के तौर पर सामने ला रहे हैं, यानी इनको एक दुनिया की, इस्लामिक दुनिया की बहुत बड़ी शख्सियत बनाकर पेश कर रहे हैं। यानी कोई कुछ कह रहा है कि इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। तो आज हम इनकी इन अचीवमेंट्स जो इनके लोग बताते हैं कि हकीकत में क्या ये वाकई कोई अहद साज शख्सियत हैं भी या नहीं, या सिर्फ इनके चाहने वालों ने सिर्फ ऐसे ही फजूल में या बिल्कुल बातें सुनकर इनको एक बहुत बड़ी शख्सियत बना दिया। तो ये दो बातें इस वीडियो के अंदर करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल एक्सपोजिंग द रियलिटी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल एक्सपोजिंग द रियलिटी को लाजमी सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आइंदा आने वाली इसी तरह की एक्सपोजिंग वीडियोस, एपिसोड्स और टेक्नोलॉजी की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, बात करने से पहले आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। देखें, इस वक्त दो किस्म के लोग पाए जा रहे हैं। मौलाना इलियास कादरी साहब के मुतालिक दो किस्म के लोग पाए जा रहे हैं, एक उनके मानने वाले और एक उनके ना मानने वाले। अगर तो आप उनके ना मानने वालों में से हैं, यानी उन पर किसी न किसी बात पर तनकीद करते हैं या उनको अच्छा नहीं समझते, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो कि आपने ये वीडियो न्यूट्रल होकर सुननी है, न्यूट्रल होकर देखनी है और एक न्यूट्रल मुसलमान होकर कमेंट करके अपनी फीडबैक देनी है, लाइक करना है। इसी तरह अगर आप मौलाना इलियास कादरी साहब के चाहने वालों में से हैं, उनको लाइक करते हैं, उनके मुरीदीन में से हैं, उनसे मोहब्बत करने वालों में से हैं, तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ये वीडियो न्यूट्रल होके देखनी है और न्यूट्रल होके ही कमेंट और फीडबैक। फ्रेंड्स, मौलाना इलियास कादरी साहब की अचीवमेंट्स, यानी ये क्या ये दौरे हाजिर की एक अहद साज शख्सियत है भी या नहीं, इसके ऊपर मैंने बड़ी जबरदस्त तहकीक की और बड़े जबरदस्त स्टैटिस्टिक्स लेकर आया हूं जो कि आप वीडियो के आखिर में देखेंगे, तो आप वीडियो आखिर तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं मौलाना इलियास कादरी साहब के कौल व फेल और इनकी पर्सनल इबादत। सबसे पहले अगर देखें नमाज के ऊपर, तो इसके ऊपर जब मैंने तहकीक की, जो रिसर्च मेरे सामने आई और मैंने मौलाना इलियास कादरी साहब को इसके ऊपर भी सुना और इनके करीबी जो लोग हैं, इनके जो चाहने वाले हैं, इनके करीब के लोग,
ان سے بھی یہ ریسرچ کی، ان سے پوچھا تو پتا چلا کہ جب مولانا الیاس قادری صاحب بچپن میں ہی تھے، یعنی آلموسٹ 8 سے 9 سے 10 سال کی عمر کے تھے، تب سے ہی آپ نے باجماعت نمازیں پڑھنا شروع کر دی تھی. اور وہ خود بتاتے ہیں کہ ان کی ابھی تک ایک نماز بھی جماعت کے بغیر نہیں ہوئی، یعنی انہوں نے ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں اور کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. اس بارے میں آپ کی فیڈ بیک کیا ہے آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. سیکنڈ نمبر پہ اگر دیکھیں روزے کے اوپر بہت زیادہ یہ کمپین چلاتے ہیں کہ روزہ رکھیں. تو اس کے اوپر جب میں نے ریسرچ کرنے کے لیے ان کے قریبی لوگوں کے پاس پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جب مولانا الیاس قادری صاحب کی عمر تقریباً 30 برس کے لگ بھگ تھی تو تب سے ہی آپ نے پورا سال روزہ رکھنے شروع کر دیے تھے. یعنی اب اگر ان کی عمر دیکھیں تو 65 ایئر سے زیادہ ہے، یعنی کم و بیش 35 سال ہو گئے ہیں کہ وہ پورا سال روزہ رکھتے ہیں، سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، یعنی سال کے 5 دن ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہوتا ہے، ان کے علاوہ پورا سال روزہ رکھتے ہیں. اس کے اوپر بھی آپ فیڈ بیک میں بتائیے گا کیا واقعی یہ ایسی بات ہے یا نہیں. تیسرے نمبر پہ سنتوں پہ عمل، کیونکہ یہ خود بھی کہتے ہیں کہ یہ سنتوں بڑی تحریک ہے، تو لوگوں کو بھی یہ سنتوں پہ عمل کرواتے ہیں. لیکن خود بھی اگر ان کا دیکھا جائے، ان کو اگر آپ چینل پہ دیکھیں، ان کا جو اپنا چینل ہے مدنی چینل، تو یہ جو چینل ہے اس کے اوپر بھی اگر ان کو دیکھیں تو یہ خود بھی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. اور ان کے قریبی لوگوں سے جب میں نے پوچھا اس کے اوپر تو وہ بتاتے ہیں کہ واقعی جب یہ کسی کو سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے کہتے ہیں تو اس سے پہلے یہ خود عمل کرتے ہیں. حج کے بارے میں بات کریں تو جب 1982 1983 کے متعلق کہا جاتا ہے کہ تب سے لے کے 2001 تک یہ مسلسل حج کرتے رہے ہیں مسلسل، اور 2001 کے بعد یہ حج پر نہیں گئے. اور اس کی وجہ بھی مختلف آتی رہتی ہیں، میں نے بھی دیکھی ہیں، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کے اوپر سعودی عرب نے پابندی لگا دی ہے. تو جب میں نے تحقیق کی اس کے اوپر کہ کیا واقعی ان کے اوپر پابندی ہے، تو اس کے اوپر جو فیڈ بیک آئی، ایک ان کی اپنی فیڈ بیک تھی اور ایک میری تحقیق کے بعد جو سامنے آئی کہ سعودی عرب نے ان کے اوپر پابندی نہیں لگائی، یہ خود ہی نہیں جا رہے وہاں پہ. نمبر پہ اب ہم سب سے اہم بات اچیومنٹس، کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی شخصیت ہے، اسلامی دنیا کی سب سے بڑی اہم ترین شخصیت ہے، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اس کے اوپر جب میں نے اپنی تحقیق شروع کی تو بہت حیران کر دینے والے نتائج میرے سامنے آئے. ان کو میں 1 بائی 1 آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، اور آپ کمنٹ میں مجھے فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا کہ کیا واقعی ایسا ہے بھی ہے یا نہیں. دعوت اسلامی پوری دنیا کے اندر یہ کہتے ہیں کام کر رہے ہیں، اس کا جو سالانہ خرچہ ہے وہ تقریباً 5 ارب کے قریب ہے. پورے سال کے اندر 5 ارب روپے ان کا خرچہ ہے. تو اس کے اوپر میں ایک دم حیران ہوا. میں نے کہا کہ اگر ان کے 5 ارب روپے خرچہ ان کو آتا ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے مولانا الیاس قادری صاحب خود اپنی جیب پہ بھی بہت زیادہ بھرتے ہوں. تو اس کے اوپر میں نے تحقیق کی، اس کے اوپر میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ مولانا الیاس قادری صاحب کے اپنے ذاتی ایسٹس کتنے ہیں، ان کی پراپرٹی، ان کی فیکٹریز کتنے ہیں، یہ کتنے ٹیکس پے کرتے ہیں پاکستان کے اندر. تو اس کے اوپر میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے، وہ ویڈیو کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہ ویڈیو الگ سے دیکھ لیں، اس کے اوپر آپ کو پتہ چل جائے گا. سیکنڈ نمبر میں بڑی اہم ترین بات میرے سامنے جو کہ مجھے بھی اس نے بڑا امپریس کیا وہ یہ کہ یہ تقریباً 1981 82 81 83 کے اندر یہ کہتے ہیں کہ یہ معرض وجود میں آئی دعوت اسلامی، اور 1992 سے لے کے اب تک اگر ہم کراچی کے حالات دیکھیں، کیونکہ یہ کراچی کے اندر بنی تو کراچی کے حالات بہت زیادہ خراب رہے ہیں. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اندر کیا حالات رہے ہیں ان 15-20 سالوں کے اندر. لیکن یہ دعوت اسلامی اسی علاقے کے اندر جو کہ اسی شہر کے اندر جو کہ ٹیررسٹ کے حوالے سے کہیں گولی چل رہی ہے، کوئی بندہ مر رہا ہے، کوئی اٹھوایا جا رہا ہے، وہاں پہ ایسی زبردست تحریک اٹھائی انہوں نے کہ جو کہ صرف پاکستان میں نہیں 200 کنٹریز کے اندر انہوں نے وہاں سے تحریک نکال کے پوری دنیا کے اندر پھیلا ڈالی. اور یہ سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے کہ اگر ایک علاقے کے اندر اتنی ٹیررسٹ ہو رہا ہو، اتنا ہنگامے ہو رہے ہیں، اتنے زبردست قسم کے طوفان برپا ہو، اسی کے اندر پرامن رہتے ہوئے پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اپنی تحریک کو پہنچا ڈالنا. اس کے بعد ان کے کچھ حقائق ایسے ہیں کہ یہ 200 کنٹریز میں کام کرتے ہیں، یہ 100+ ڈپارٹمنٹس کے اندر کام کرتے ہیں. جامعہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بھی جامعہ ہوتا ہے اس کے اندر عالم بنائے جاتے ہیں. دعوت اسلامی کے بھی بہت سارے اپنے جامعات ہیں جن کو یہ جامعۃ المدینہ کا نام دیتے ہیں. ان کے اس وقت پوری دنیا کے اندر 500 کے قریب جامعہ ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ جامعہ از اکول ٹو یونیورسٹی، یعنی ایک یونیورسٹی کے لیول کا ایک جامعہ ہوتا ہے. تو 500 ان کے جامعات ہیں پوری دنیا کے اندر جس کے اندر 32,000 اسٹوڈنٹس عالم بن رہے ہیں ان کے. اسی طرح ان کے ایک مدرسے ہیں جن کے اندر حفظ اور ناظرہ کروایا جاتا ہے. دنیا کے اندر اس وقت ان کے 2600 مدرسے ہیں جس کے اندر 1,22,000 کے قریب اسٹوڈنٹس حفظ و ناظرہ پڑھ رہے ہیں.
اور اب تک ان کے 69,000 یعنی 69,000 ان کے حافظ قرآن بن چکے ہیں. اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ یہ مساجد بناتے ہیں، یعنی یہ ایک سال کے اندر ہر سال تقریباً 500 مسجدیں نیو ڈیولپ کر رہے ہیں، نیو بنا رہے ہیں. ان کا ایک اور سلسلہ بھی ہے جس کے اوپر یہ کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے یہ قرآن پاک پوری دنیا کے اندر پڑھاتے ہیں، جس کو یہ بولتے ہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن. اس کے اوپر اس وقت یہ لوگ 86 کنٹریز یعنی 86 ملکوں کے اندر یہ قرآن پاک ناظرہ حفظ درس نظامی یہ آن لائن پاکستان کے اندر سے بیٹھ کے ہی پڑھا رہے ہیں. اسی طرح ان کا ایک اسکول سسٹم بھی ہے جن کو یہ دارالمدینہ بولتے ہیں. اس وقت پاکستان اور دنیا کے اندر 41 دارالمدینہ بن چکے ہیں. اس کے علاوہ اگر ان کے چینل کی بات کریں تو ان کا چینل اس وقت 3 چینل چلتے ہیں، ایک اردو کے اندر، ایک بنگلہ دیش لینگویج کے اندر اور ایک انگلش لینگویج کے اندر. یہ تینوں چینل اس وقت 7 سیٹلائٹس کے اوپر پوری دنیا کے اندر اپنی ٹرانسمیشن دکھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ حقائق تھے، یہ میری ریسرچ کے سامنے آئے، میرے سامنے آئے. آپ کی اس کے اوپر فیڈ بیک کیا ہے؟ اب سب سے امپورٹنٹ بات، کیا واقعی ان نتائج کو دیکھ کر، ان حقائق کو دیکھ کر کیا آپ کو لگتا ہے کہ مولانا الیاس قادری صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہے؟ کیا انہوں نے واقعی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ آپ اپنی فیڈ بیک کے اندر لازمی مجھے بتائیے گا.